تو مجھے کوئی ایسا برانڈ یا کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی جو بلونگ کرتی ہو پاکستان سے، جس کی پروڈکشن پاکستان کر رہا ہو اور پاکستان اس کا اونر ہو اور وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پروڈکٹ سیل ہو رہی ہو۔ پاکستانی جو کمیونٹی تھی ان میں سے جو گاؤں میں جو زمینداری کا کام کرتے ہیں وہ لوگ کیسے آن لائن شاپ کے اوپر جائیں گے؟ ایک تو ہمیں یہاں پر گریکی زبان نہیں اتنی آتی، اور اوپر سے گریکی زبان جو بولنا ہے وہ تو دور کی بات، دیکھ کر اسے پڑھنا وہ تو ہمیں بالکل بھی نہیں سمجھ آتی۔ تو اس میں نے دیکھا کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے، اور ہماری پاکستانی کمیونٹی گریس میں بہت بڑی کمیونٹی ہے، تو یہاں پر پاکستانیوں کو بہت زیادہ مشکلات تھی، وہ کیسے چیزوں کو بائی کرتے ہیں۔ ڈیلیوری کا میرے پاس آپشن یہ تھا کہ یہاں پر گریس میں ایک ڈیلیوری ہے، وہ پورے گریس میں وہ بہت فاسٹ ہے وہ ڈیلیوری، تو اس کے ذریعے جو ہے نا میں نے تمام دوستوں کو جو ہے ان کی تمام پروڈکٹس کو میں نے جو ہے وہ ڈیلیور بھی کیا۔ اور بیچ میں کچھ مجھے پاکستانی دوست ملے جنہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہم کریتی میں رہ رہے ہیں، بھائی ہم میکونوس میں رہ رہے ہیں، ہم دور جزیروں میں رہ رہے ہیں، تو میں نے یہاں سے موبائل فون ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے مجھے بولا وہ میں نے مارکیٹ سے پرچیز کیا، پھر میں نے ڈیلیور کیا۔ جی السلام علیکم، میرا نام احسان محمود ہے اور میں پاکستان راولپنڈی اسلام آباد سے بلونگ کرتا ہوں، اور مجھے گریس میں تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں۔ میں گریس میں رہائش پذیر ہوں، اور آیا میں گریس میں پاکستان سے ان لیگل تھا، جس طرح سب ڈینکی لگا کے آتے ہیں۔ تو جب میں پاکستان سے باہر آیا گریس میں، اور یہاں پر میں نے آ کر پاکستانی کمیونٹی کو دیکھا، اور ہماری پاکستانی کمیونٹی یہاں پر گریس میں کس طرح کام کر رہی ہے، اور ہماری کمیونٹی کی یہاں پر کیا رسپیکٹ ہے، کیا ویلیو ہے۔ تو اس کے اوپر میں بہت افسوس سے کہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کو یہاں پر گریس میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس میں میری بھی خامی ہے اور ہم سب کمیونٹی والوں کی خامیاں ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے جب تک اپنی ہوش سنبھالی ہوئی ہے، جب سے میں جو ہے وہ پردیس میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں روزمرہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر یورپ میں، تو مجھے کوئی ایسا برانڈ یا کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی جو بلونگ کرتی ہو پاکستان سے، جس کی پروڈکشن پاکستان کر رہا ہو اور پاکستان اس کا اونر ہو، اور وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پروڈکٹ سیل ہو رہی ہو، یا پوری دنیا میں اسے استعمال کیا جا رہا ہو۔ تو یہاں پر گریس میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں ہمارے، ان میں سے تقریباً 30% تو ایسے ہیں جو بالکل پڑھے لکھے ہیں، انہیں موبائل فون انٹرنیٹ استعمال کرنے کا انہیں سب پتہ ہے، اور باقی کے جو ہیں وہ ان سب چیزوں سے محروم ہیں، انہیں اتنا اچھا خاص ایکسپیرینس نہیں۔ تو 2 سال پہلے جب یہ کرونا وائرس اس پوری دنیا کو کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لیا، تو بہت سی مارکیٹیں بند ہو گئی، کاروبار لوگوں کے بند ہو گئے۔ تقریباً گریس میں تو تقریباً 2 سال جو ہے وہ لاک ڈاؤن رہا۔ تو ان 2 سالوں میں جو ہے جیسے یہ لاک ڈاؤن ہوا، دکانیں بند ہونا شروع ہوئی،
تو اس میں میں نے دیکھا کہ تمام گریکی جو شاپ تھی وہ آن لائن آ گئی، کیونکہ شاپ تو بند تھی، آپ وہاں پہ جا کے چیزوں کو بائی نہیں کر سکتے تھے، لاک ڈاؤن تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر ایک شاپ نے ایک پرچی لگائی ہوئی تھی اپنی شاپ کے باہر کہ آپ ہماری آن لائن شاپ پہ آ کے شاپنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں میں نے دیکھا کہ ہمارے پاکستانی جو کمیونٹی تھی ان میں سے جو گاؤں میں جو زمینداری کا کام کرتے ہیں وہ لوگ کیسے آن لائن شاپ کے اوپر جائیں گے۔ ایک تو ہمیں یہاں پر گریکی زبان نہیں اتنی آتی، اور اوپر سے گریکی زبان جو بولنا ہے وہ تو دور کی بات، دیکھ کر اسے پڑھنا وہ تو ہمیں بالکل بھی نہیں سمجھ آتی۔ تو اس میں میں نے دیکھا کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے، اور ہماری پاکستانی کمیونٹی گریس میں بہت بڑی کمیونٹی ہے، تو یہاں پر پاکستانیوں کو بہت زیادہ مشکلات تھی، وہ کیسے چیزوں کو بائی کرتے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں تمام پاکستانی کمیونٹی کے لیے، جو پاکستانی ہیں، بنگالی ہیں، جتنے بھی فارنر کمیونٹی ہے، تو ان کے لیے میں جو ہے نا کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم بناؤں کہ وہ ایزیلی آ کے ضرورت کی اشیاء وہ جو ہے وہ مجھ سے بائی کر سکے۔ تو تب میں نے جو ہے جو بزنس واٹس ایپ ہے اس کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر میں نے آن لائن شاپ بنائی، کیونکہ بزنس واٹس ایپ کے اوپر ایک پلیٹ فارم انہوں نے آلریڈی بنایا ہوا ہے جس کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹس کو جو ہے ایک پروفائل میں دے سکتے ہیں، پھر اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ اس کی ڈسکرپشن بھی، پرائز بھی، اس میں کیا کیا سائز اویلیبل ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں بھی۔ تو وہ میں نے شروع کیا، اور پھر میں نے گھر میں بیٹھ کر ٹک ٹاک، فیس بک اور ان تمام سوشل اکاؤنٹس کے ذریعے میں نے ایک اپنا واٹس ایپ نمبر بنایا، اور جس سے میں نے تمام پاکستانی کمیونٹی کو انگیج کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے کانٹیکٹ کیا۔ پاکستانی بھی تھے، بیچ میں کہیں بنگالی بھی تھے، وہ بھی مجھ سے انہوں نے بھی کانٹیکٹ کیا۔ تو اس طرح کر کے میں جو ہے وہ چائنیز ہول سیلز کے پاس جا کے جو ضرورت کی، جس طرح گاؤں میں کام کرنے والے، کھیتوں میں جو کام کرنے والے پاکستانی ہیں، انہیں وہ ٹروزرز کی ضرورت ہوتی ہے، انڈر ویئرس کی ضرورت ہوتی ہے، ساکس کی، جرابوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس کے ریلیٹیو جتنی بھی چیزیں تھیں نا، ان سب کو میں واٹس ایپ کے اوپر لے کر آیا، اور تمام پاکستانیوں کو اس کرونا وائرس کے دوران جو ہے میں نے اس اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی۔ اور ڈیلیوری کا میرے پاس آپشن یہ تھا کہ یہاں پر گریس میں ACS ایک ڈیلیوری ہے، وہ پورے گریس میں وہ بہت فاسٹ ہے وہ ڈیلیوری۔ تو اس کے ذریعے جو ہے نا میں نے تمام دوستوں کو جو ہے ان کی تمام پروڈکٹس کو میں نے جو ہے وہ ڈیلیور بھی کیا۔ اور بیچ میں کچھ ایسے بھی کچھ مجھے پاکستانی دوست ملے جنہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہم کریتی میں رہ رہے ہیں، بھائی ہم میکونوس میں رہ رہے ہیں، ہم دور جزیروں میں رہ رہے ہیں۔ تو میں نے یہاں سے موبائل فون ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے مجھے بولا وہ میں نے مارکیٹ سے پرچیز کیا، پھر انہیں میں نے ڈیلیور کیا۔ تو اس طرح کر کے دیکھیں نا، یہ چیز ہمیں اپنے اندر سوچنی چاہیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور اپنی قوم کے لیے۔ اور اس میں دیکھیں نا کتنے پاکستانی کمیونٹی کا کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا بھائی ہمیں تو 3 ماہ ہو گئے، 4 ماہ ہو گئے، ہمارے پاس تو اتنے ضرورت کے کپڑے بھی نہیں ہوتے، ہم گاؤں میں کام کرتے ہیں کھیتی باڑی کا، اور ہمیں ہر مہینے میں تقریباً 1 ٹروزر 2 ٹروزر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیونکہ جو کھیتوں کے کام تھے اس وقت وہ اوپن تھے، وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ تو اس دوران جو ہے میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا۔